حسین امام مولاي مولاي يا حسين امام مولاي مولاي. السلام علیکم چھوٹے عزاداروں، ہم لوگ ان کلاسز میں اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ کسے چاہتا ہے۔ آئیے ریپیٹ کرتے ہیں۔ نیکی کرنے والے، خود کو کنٹرول کرنے والے، پاک رہنے والے، گناہوں سے پلٹنے والے اور خدا پر بھروسہ کرنے والے۔ اس کے بعد آج ہم ایسے لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جن کو خدا چاہتا بھی ہے اور جن لوگوں کے ہمیشہ ساتھ بھی رہتا ہے۔ وہ کون ہے؟ صبر کرنے والے۔ خدا نے کہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کو چاہتا ہوں، اور یہ بھی کہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے مگر مل نہیں پاتی تو ہمارے بڑے کہتے ہیں صبر کرو۔ جیسے ہمیں بھوک لگ رہی ہے اور ممی ہم سے کہتی ہے صبر کرو، ابھی کھانا دیتی ہوں۔ تو کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھتے کہ صبر یعنی ویٹ کرنا؟ آئیے دیکھیں ہماری کتاب یعنی قرآن مجید میں صبر کرنے کا مطلب کیا ہے۔ سوچئے ہم لوگوں کو ایک پہاڑ سے اوپر جانا ہے اور وہاں ایک کیو ہے جس میں خزانہ رکھا ہے، ہمیں اسے لینا ہے۔ اب وہاں پہنچنے کے لیے ہم لوگوں کو کون سی مشکلوں کا سامنا کرنا ہوگا اور کتنی پرابلمز ہمارے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلے راستے کی سختی، ہو سکتا ہے ٹھنڈک بھی ہو، اور کیا ہو سکتا ہے؟ خطرناک جانور جیسے، اور کچھ ہو سکتا ہے کوئی اور دشمن ہو جو نہ چاہتا ہو کہ ہم اس خزانے تک پہنچے اور وہ ہمیں روکنے کی کوشش کرے۔ اور کیا؟ اگر برف گرے یا بارش ہو تو کیا کریں؟ اور سب سے بڑی بات، ہو سکتا ہے ہم تھوڑی دیر چڑھائی چڑھنے کے بعد تھک جائیں اور پھر راستے میں نیند آئے یا بھوک لگے، پھر ہمارے لیے اوپر جانا اور مشکل ہو جائے گا۔ اب ہم میں سے کوئی ان سختیوں اور ڈیفیکلٹ وقت میں پریشان ہو کر راستہ چلنا چھوڑ دے، اور کوئی بچہ یہ ساری مشکلوں کے سامنے جمع رہے۔ اسی مقابلے کرنے کو صبر کہتے ہیں۔ مطلب جب ہم کسی سے کمپٹیشن دیتے ہیں اور اس کی مشکلوں میں پیچھے نہیں ہٹتے، یا جب بھوک اور پیاس لگ رہی ہوتی ہے، یا تھک جاتے ہیں، یا گرمی سردی زیادہ ہو، تب بھی ہم اپنے اچھے کام کو کرتے رہتے ہیں اور اپنے گول کی طرف آگے بڑھتے ہیں، مطلب ہم صبر کر رہے ہیں۔ بچوں، صبر کو اگر خدا کی راہ میں دیکھنا ہے تو کربلا میں ہمیں اس کے بہت سے اگزامپل ملتے ہیں، اتنے کہ ہم گنتے گنتے تھک جائیں۔ جب سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھر مدینے سے سفر شروع کیا تھا، اس وقت سے مشکلوں کا سامنا کر رہے تھے۔ تھوڑا سوچئے تو، گرم ہوا، بیچ بیابان میں گھنٹوں اونٹ یا گھوڑے پر بیٹھ کے سفر کرنا کتنا مشکل ہے۔ اور اس کے بعد پتہ ہے امام حسین اس لیے مکے سے باہر آئے تھے کیونکہ ان کو پتہ چلا تھا کہ یزید امام کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ مطلب امام اور ان کے ساتھیوں کی جان بھی خطرے میں تھی، مگر امام کو کوفے کی طرف جانا تھا کیونکہ کوفے والے امام کو بلا رہے تھے کہ آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے تاکہ ہم برے لوگوں سے لڑیں اور یزید کو خلافت اور بادشاہی سے ہٹا دیں۔ مگر کوفے کے بہت سے لوگ اپنی بات سے مکر گئے۔ انہوں نے امام کے دوست مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایسی خطرناک سچویشن میں بھی امام نے اپنا راستہ نہیں بدلا۔ امام نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ اچھے لوگ یزید جیسے برے لوگوں کی بری باتیں نہیں مان سکتے ہیں۔ یزید بہت برے کام کرتا تھا اور طرح طرح کے گناہ بھی کرتا تھا، ایسے میں وہ مسلمانوں کا لیڈر اور امام کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر دن پچھلے دن سے ٹف ہوتا گیا، یہاں تک کہ دشمن کے لشکر نے امام کو کربلا میں روک دیا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ امام کے ساتھیوں کو دریا کے پاس رکنے نہیں دیا،
کچھ دنوں بعد پانی ختم ہو گیا۔ ہر روز دشمنوں کی آرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ سوچئے جب اتنے سارے گھوڑوں کی دوڑنے کی آواز بچے سنتے ہوں گے تو کتنا ڈر جاتے ہوں گے۔ کبھی ممی کی گود میں چھپتے ہوں گے اور کبھی چچا یا بھائی کی گود میں۔ بچوں، دشمن نے امام کے سامنے دو راستے رکھے، یا امام یزید کی بیعت کر لے یعنی اس کی بات مانے، نہیں تو پھر جنگ کریں۔ مگر امام نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کریں گے۔ جب امام کو پتہ چلا کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے، تبھی اپنی بہن حضرت زینب اور اپنی بیٹیوں سے کہا تھا کہ وہ لوگ صبر کریں۔ 10 محرم عاشور کا دن تھا جب امام کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ سب نے مشکلوں کا مقابلہ صبر کے ساتھ کیا۔ شہادت کے اگلے دن یعنی 11 محرم کو جو عورتیں اور بچے باقی تھے انہیں ستانے کے لیے قیدی بنایا گیا۔ ان کو شہر کوفہ لے گئے۔ وہ بچوں کو مارتے تھے، کھانا پانی نہیں دیتے تھے، مگر دشمن جتنا بھی ستاتا تھا یا راستہ جتنا بھی سخت تھا، کبھی امام حسین کے بچوں نے ہار نہیں مانی۔ یہ نہیں کہا کہ ہم برے یزید کی بات مان لیں۔ ہمیشہ مشکل میں صبر کیا تاکہ وہ سب کو بتا سکے کہ امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی۔ وہ حسینی بچے ہیں اور ایک حسینی کبھی بھی نہ برا کام کرتا ہے اور نہ برے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے۔ امام حسین کی باتیں آج بھی زندہ ہیں کیونکہ ان کے بچوں نے صبر کیا اور امام کے راستے پر ہم کو چل کر بتایا۔ آئیے ہم بھی کوشش کریں ہر کام میں صبر سے کام لیں، مطلب مشکلوں کے سامنے چاہے جیسی بھی ہوں کبھی ہار نہ مانیں۔ کس طرح؟ اگر نماز کا وقت ہے اور ہمارے لیے اٹھنا سخت ہے تو سختی پر صبر کریں اور اٹھ جائیں۔ اگر کوئی برا کام کرنے کو کہے تو ہم اس کا ساتھ نہ دیں، چاہے وہ ہم کو ستائے مگر اس سے مقابلہ کریں۔ اس طرح سے اگر خدا ہمیں آج تک اتنا چاہتا ہے تو پھر اتنا چاہے گا۔ خدا حافظ۔